باقی تم حضور کی شان میں گندی گالیاں دو، وہ بھڑکاؤ نہیں ہے، وہ حقیقت بول رہے ہیں ان کے حساب سے، معاذ اللہ۔ ان کے ہاں فریڈم آف ایکسپریشن ہے، حضور کو گالیاں دو، قرآن کو گالیاں دو، اللہ کو گالیاں دو، اسلام کو گالیاں دو، یہ سب فریڈم۔ کہ دجال آئے گا نا حدیث پاک میں، لیکن اس کے آنے کے متعلق یہ فرمایا گیا جب تک علماء دجال کے بارے میں بولتے رہیں گے دجال نہیں آئے گا۔ یہ بات بھی سمجھ لیجیے آپ، جب اس کے بارے میں ذکر کرنا لوگ چھوڑ دیں گے، بھول چکے ہوں گے، تب دجال آئے گا۔ لوگ بھول چکے ہوں گے۔ آج تو تقریباً ایسا ہو گیا ہے کہ اس موضوع پر بیان بھی نہیں کیے جاتے۔ دجال کے دجل اور اس کے جھوٹ، اس کے فریب کو جس طرح سے آج پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بیان بھی نہیں کیا جاتا۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ جب لوگ بھول چکے ہوں گے، اس کا ذکر بھی نہیں چل رہا ہوگا، اس وقت وہ دجال آ جائے گا۔ میں اسی لیے بار بار ذکر کرتا ہوں کہ مولا ہماری زندگی میں وہ فتنہ نہ آئے، ہمیں اس فتنے میں مبتلا نہ کرے، اس لیے کہ حضور پاک دعا کرتے تھے اللہم ان اردت فتنۃ بعبادک فاقبضنا غیر مفتونین۔ اے مولا اگر تو اپنے بندوں میں آزمائش کا ارادہ کر لے، حضور کی دعا ہے، اگر تو آزمانے کا ارادہ کر لیا ہے اپنے بندوں سے تو مولا اس آزمائش سے پہلے تو مجھے موت عطا فرما دے، اس آزمائش میں اترنے سے پہلے ہمیں تو اٹھا لے۔ جب حضور یہ دعا کرتے تھے تو ہم کیسے نہ کریں؟ اسی لیے میرے عزیزو، آج جس طرح کے یہ ماحول پیدا کیے گئے ہیں، یہ ہمارا امتحان تو ہے، ہماری آزمائش ہے، لیکن میں آج جتنی بھی باتیں کہا ہوں یہ سب کان کھول کر کے سن لیں گے۔ میں آپ کو یہ باتیں صرف اتنی نہیں کہ آپ حاضرین سن رہے ہیں، دور تک بھی یہ لوگ سنتے ہیں۔ میں بھرپور مذمت کرتا ہوں اس ہیٹ ریٹ پھیلانے والے دجالی میڈیا کا کہ جی تم لوگوں نے پورے دیش کے ماحول کو خراب کر رکھا ہے، سب کے امن کو غارت کر رکھا ہے۔ کسی کو اتنی ضرورت نہیں تھی کہ مسجد کے معاملے پر، مندر کے معاملے پر اتنے وواد کھڑے کر دیے جائیں۔ یہاں پر آج لوگوں کے جاب کا مسئلہ ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے، لوگ اپنے اپنے دکانوں میں جوجھ رہے ہیں، قرضوں میں کتنے لوگ پریشان ہیں، ان کے مداوا کرنے والا کوئی نہیں، ان کے متعلق پوچھنے والا کوئی نہیں۔ آج حقیقت یہ ہے کہ ہماری جی ڈی پی کا حال کیا ہے، ارتھ ویوستھا کا حال کیا ہے، اکنامی کیا سے کیا ہو رہی ہے، پورا انٹرنیشنل ہماری امیج کیا بن رہی، اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ چند ظالم ہمیں لڑا کر کے دیش کے ماحول میں آگ لگا کر یہ باہر بیٹھے دیکھتے رہے کہ کیسے لڑ رہے ہیں لوگ، کیسے لڑ رہے ہیں، پتھر بازی عام لوگ کرتے رہے اور یہ وہاں بیٹھ کر کے دیکھتے رہے۔ یہ تمام حالات میں تمام دیش واسیوں سے بھی کہوں گا کہ آج سنبھل جاؤ، یہ ہمارا وطن عزیز ہے جس کو ہمارے پرکھوں نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس دیش کے لیے کتنی قربانیاں ہوئی ہیں، سبوں کی ہوئی ہیں، سبوں کی قربانیاں۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ قتل ہو چکے ہیں، 1.5 لاکھ کے قریب آزاد کرانے کے لیے اس بھارت کو کتنی جانیں گئی ہیں۔ 30,000 علماء کو درختوں سے لٹکایا گیا تھا، کشمیر سے لے کر دلی تک ہر درخت پر ایک عالم کی لاش بھی نظر آتی تھی۔ یہ ساری قربانیاں ہمیں پتہ ہے، ہم نے تاریخ دیکھی ہے اس دیش کے لیے، اور وہ بھی 1-2 سال کے آندولن پہ نہیں یہ بھارت ہمارا آزاد ہوا۔ 1857 سے لے کر 1947 تقریباً 90 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ 90 سال کے سنگھرش کے بعد، سٹرگل کرنے کے بعد جب یہ بھارت ہمیں اس طرح کی کیفیت کے ساتھ آج ملا ہے تو یہ ظالم دوبارہ اس کو اسی کیفیت میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے میں آج یہ درد کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پرکھوں اور ہمارے آبا و اجداد کو جو مشقتیں اٹھانی تھی وہ اٹھا کر گئے، تو کیا یہی لڑنے مرنے کے لیے، ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے، کیا اسی خون کے بازار کو گرم کرنے کے لیے؟ اگر کسی کو اپنے اس وطن سے پیار ہے تو یہ اس طرح کی حرکتیں ہونے سے لوگوں کو روکے گا۔ میں حکومت وقت سے بھی کہتا ہوں، ڈپارٹمنٹ سے بھی کہتا ہوں، اگر آپ سیریس ہیں اس میٹر پر تو یہ زہریلا ماحول بنانے والوں کو روک دیا جائے۔ ہم جو بات عرض کرتے ہیں، اگر کچھ لوگوں کو، ظاہر سی بات ہے میڈیا میں آپ جا کر کے دیکھو ان کے ہاں کٹر لوگ کون ہیں، بھڑکاؤ لوگ کون ہیں، مولانا لوگ ہیں، صرف مولانا ہے، اس میں میرا نام کثرت سے لیا جاتا ہے کہ یہ بھڑکاؤ مولانا ہے، بھڑکاؤ مولانا ہے۔
باقی تم حضور کی شان میں گندی گالیاں دو، وہ بھڑکاؤ نہیں ہے، وہ حقیقت بول رہے ہیں ان کے حساب سے، معاذ اللہ۔ ان کے ہاں فریڈم آف ایکسپریشن ہے، حضور کو گالیاں دو، قرآن کو گالیاں دو، اللہ کو گالیاں دو، اسلام کو گالیاں دو، یہ سب فریڈم ہے۔ اور ہم ڈیفنس میں کچھ بات کریں تو یہ بھڑکاؤ، یہی تو دجالی نظام ہے، یہی تو مظلوم کو تم ظالم بنا کر پیش کر رہے ہو، اور ظالموں کو حق کی آواز اٹھانے والا کہہ رہے ہو جو ظالم ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اتنے زمانے میں میری تقریریں سننے والے لوگ بھی موجود ہیں، ہمارے پاس بھی اسٹڈی ہے، ہم بھی کئی دھرم اور کئی ادیان، کئی ریلیجین کو پڑھے ہوئے ہیں، ہم نے کبھی وہ تاریخ اٹھا کر کے آج تک رکھی نہیں کہ تاریخ میں فلاں جگہ یہ ہے، رام نے سیتا کے ساتھ کتنی عمر میں شادی کی، کرشنا نے، یہ لکشمن نے کتنی عمر میں اپنی شادیاں کی ہیں۔ یہ سب تاریخ ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں، ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا فیتھ ہے، ہر ایک کا اپنے دھرم سے لگاؤ ہے، تو کیا ہم ان تمام چیزوں کو ڈیسک پر لے کر کے بیٹھے ہوئے؟ میرے پاس تاریخ ہے، عیسائیوں کے 1 2 نہیں، میں 10 تمہارے سامنے پیش کر کے رکھوں۔ سینٹ آگسٹین، راجا رچرڈ، ہینری، یہ سب وہ نام ہیں جنہوں نے 8 سال کی لڑکیوں سے شادیاں کی ہیں، 7 سال کی لڑکیوں سے۔ تاریخ میں یہ بھی موجود ہے۔ سناتن دھرم جس کو یہ لوگ کہتے ہیں، ان میں بڑے بڑے ان کے پرکھوں کی متعلق میں بتاؤں، 6 سال کی لڑکیوں سے بھی شادی ہے، 10 سال کی لڑکیوں سے بھی شادی ہے۔ وہ زمانہ تھا، اس زمانے میں میچورٹی لڑکیوں کی اس طرح ہو جاتی تھی۔ ہم نے کبھی ان تمام چیزوں پر اعتراض نہیں جتایا، لیکن یہ پوری دنیا کو بیوقوف بناتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں عائشہ صدیقہ سے 9 سال کی عمر میں شادی کی، ایسا کر دیا، بچی سے نکاح کر لیا، بچی سے۔ ظالموں، تمہیں خبر کیا ہے لڑکیوں کے سائیکالوجی کو، ان کی طبیعت کو ہر زمانے میں، ہر موسم میں، ہر علاقے میں الگ الگ انداز سے ڈیفائن کیا گیا ہے۔ تم جس کنویں میں رہتے ہو، مینڈک جو ہے اسی کو پوری دنیا سمجھتی ہے، پتہ ہی نہیں ہے عرب کا موسم کیا ہے، عرب کا ماحول کیا ہے، امریکہ میں میچورٹی کیا ہوتی ہے، افریقہ میں میچورٹی کیا ہوتی ہے۔ آج بھی فرق ہے، آج بھی اگر آج 18 سال کی لڑکی کے لیے یہاں پر ہمارا دیش میچورٹی کا ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ یہ شادی کے لائق لڑکی ہے، تو دوسری کنٹریز کیا پوری دنیا میں 18 سال کی عمر ہے؟ سارے ورلڈ میں 18 سال کی عمر ہے؟ جاؤ آج امریکہ میں، چائنا میں 21 سال کی عمر ہے۔ 21 سال سے پہلے والی کو نابالغ کہتے ہیں۔ 21 کی اگر عمر نہیں ہے تو نابالغ ہے ان کے ہاں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان کے جتنے بھی لوگ 19 سال کی لڑکی سے شادی کیے تو چائنا والوں کے نزدیک نابالغ لڑکی سے نکاح کیا۔ ہر ایک زمانے میں، ہر ایک علاقے میں، ہر ایک موسم کی میچورٹی الگ ہے لڑکیوں کی۔ امریکہ میں کچھ ایسے اسٹیٹس ہیں جہاں خود ایک قانون نہیں ہے، ایک قانون پورے جو اسٹیٹس آف امریکہ ہیں، USA میں سب جگہ لڑکیوں کی میچورٹی کی ایک عمر نہیں رکھی گئی۔ بعض جگہ 18 ہے، بعض جگہ 16 ہے، بعض جگہ 20 ہے، الگ الگ۔ تو ایک دوسرے کا جو یہ اختلاف ہے۔ اور جب ہم پچھلے زمانے میں جائیں تو وہاں پر لڑکیوں کی میچورٹی بہت جلد ہوا کرتی تھی، بہت جلد ہوا کرتی تھی۔ اب یہاں پر موجود بڑے لوگ جو ہیں وہ خود ہی اپنے ماں باپ کی شادی کے بارے میں پوچھ لے، پتہ چل جائے گا۔ اکثر پرانے زمانے میں، ابھی کے ہمارے والدین کے زمانے میں، ہمارے دادا دادی، نانا نانیوں کے زمانے میں نکاح کب ہو جاتے تھے، شادیاں کب ہو جاتی تھی، پوچھ لے۔ آج بھی یہ رواج تھا، 14 سال کی لڑکیوں سے شادی ہو جاتی تھی۔ آج بھی راجستھان میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر شادی کر دی جاتی ہے 14 سال کی لڑکیوں کی۔ تو میرے عزیزو، یہ دنیا کو جو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، یہ حقیقت میں اعتراض نہیں، ان کو حضور کی ذات پر کیچڑ اچھالنا مقصد ہے اور مسلمانوں کو ٹھیس پہنچانا مقصد ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ فقیر ان تمام چیزوں کے اعتراضات کے جواب 17 تاریخ کو ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جس قدر تم نے بھدے اعتراضات کیے، یہ فقیر ساری چیزوں کو لے کر حاضر رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن میں تمام مومنین سے یہ کہتا ہوں کہ تم بھی حضور کی سیرت پڑھو، اور اس میں کوئی بھی اپنے اندر
कायरता ना लाए और कोई भी सुबकी महसूस ना करे, अरे क्या हमारे नबी की जात में ऐसे ऐसे मामला थे। हरगिज नहीं, तुम्हारे रसूल वो हैं जो कायनात में उनका मिसल कोई हो ही नहीं सकता, ना उनके अखलाक के बराबर, ना उनकी तालीम के बराबर, ना उनके हुस्न के बराबर। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया, तेरे खुल्क को रब ने अजीम कहा, तेरे खुल्क को रब ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाहा, तेरे खालिक के हुस्न व अदा की कसम। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अल्लाह करीम हम सबको हक बोलने की तौफीक अता फरमाए और हक पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। मोमिनीन से मैं गुजारिश यही करूंगा कि कभी खौफ दिल में ना लाया करो और कभी कोई गैर कानूनी काम में हम दाखिल नहीं हो रहे हैं। अल्लाह का फजल व करम व एहसान अजीम है। इन फितनों के दौर में अल्लाह ताला ने अगर हमें जुबान दी है तो हमारे नबी की इज्जत पर जुबान हम इस्तेमाल करेंगे। हुजूर के दिफा में, हुजूर के डिफेंस में जब तक मौत नहीं आएगी हम बोलते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। अल्लाह करीम हम सबको दीन हक पर और हुजूर के सच्चे गुलामों की जमात में शामिल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।